السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ حروف یاد کیے تھے اور یہاں پر ان نقطوں کی پہچان کیے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس تختی کو یاد کر لیے ہوں گے اور اپنے ذہن میں بیٹھا لیا ہوگا۔ آج ہم یہاں پر قاعدہ نمبر 1 شروع کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ قاعدہ، پارہ یا قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایک بار میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، اس میں حرکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ انگلش پڑھتے ہیں تو اس میں ABCD یہ سبھی ورڈز ان ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی یہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ اس طرح سے یہاں پر جو یہ حروف ہے یہ بھی ان ایکٹیو ہے، ابھی ایکٹیو کنڈیشن میں نہیں ہے۔ تو جیسے انگلش میں کے ورڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس کے ساتھ واویلز لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ AIU، اسی طریقے سے عربی میں ان حروف کو ایکٹیو کرنے کے لیے حرکتیں لگائی جاتی ہیں، اور حرکت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش۔ ایک زبر ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیے یہ زبر ہے، ایک زیر ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیے زیر ہے، ایک پیش ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیے پیش ہے۔ زبر جو ہوتا ہے وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے یہ زبر ہے اور اس کی آواز سیدھی جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے زیر، جو ہم قاعدہ نمبر 2 میں پڑھیں گے۔ وہ حروف کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی آواز نیچے جاتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے پیش، جو ہم قاعدہ نمبر 3 میں پڑھیں گے۔ پیش حروف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی آواز اوپر کو، انہیں کہا جاتا ہے حرکت۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے وہی سب حروف ہے جو پیچھے ہم پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ایکٹیو کنڈیشن میں ہے کیونکہ ان کے اوپر یہاں پر حرکت لگا دی گئی ہے۔ سب سے پہلا حروف ہے الف۔ الف کے اوپر جب حرکت لگا دی جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا ہے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما،
نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، یا زبر یا. یہ حروف بھی وہی ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے، بس اس کو آدھا آدھا کر کے لکھے تاکہ جو آگے حروف ملا کر لکھا جاتا ہے اس میں حرف کا آدھا ہی استعمال ہوتا ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ بھی وہی ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا. یہاں پر سارے حروف کو ایک لائن سے لکھا گیا ہے، آگے پیچھے کر کے نہیں لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو حرکتوں کے ساتھ ساتھ حروف کو بھی سمجھ میں آ سکے. یہاں پر ایک مسٹیک کامن ہوتا ہے، کامن مسٹیک بچے لوگ کرتے ہیں، جیسے با زبر با، تو یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں با زبر با پڑھتے ہیں. آپ کو اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کو اس طرح پڑھنا ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا. تو اسی طریقے سے یہاں پر ان حروف کو اس طریقے سے زبر والی حرکت لگا کر الگ الگ پڑھنے کی پریکٹس کی گئی ہے. یہاں پر ایک لائن کے ساتھ اور یہاں پر آدھا آدھا لکھ کر اس کو سمجھایا گیا ہے. اس میں آپ الگ الگ حروف کو ایک ساتھ ملی ہوئی شکل میں دیکھو گے، جیسا کہ یہاں پر ہے سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلامہ. تو یہ تینوں حروف مل کر کچھ اس طرح دکھیں گے، دیکھنے میں لگیں گے. تو یہ تینوں کی آواز نکلے گی سلامہ، جو ملا کر لکھی جاتی ہے. یہاں پر دوسرا حروف دیکھیے، را زا قا، را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا. تو اس طریقے سے اسے مشق میں آپ کو ملا ملا کر پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر جا را با، تو یہاں پہ جا را با تو جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با. یہاں پہ الگ الگ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا آواز سیم یہاں ملا ہوا ہے، جا را با. تو اس کو ملا کر پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. تو چلیے ہم اس کو پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں. سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلامہ، جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، عین زبر ع، میم زبر ما، لام زبر لا، عاملا، ضاد زبر ضا، را زبر را، با زبر با، ضربا، میم زبر ما، را زبر را، ضاد زبر ضا، مرضا، عین زبر ع، دال زبر دا، لام زبر لا، عادلا. اوپر کا ایک لائن تینوں حرف کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے لیکن الگ الگ لکھا گیا ہے، اور اسی کو سیم نیچے تینوں حرف کو ایک ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے تاکہ یہاں سے دیکھ کے جب یاد کریں گے تو یہ دونوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگا. تو ان سب حروف کو پہچان بھی کرنی ہے اور ان کے تلفظ کے ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہے. تو آج کا یہ قاعدہ ہمارا مکمل ہوا. اس میں آپ کو دو کام کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو سبھی حروف کو الگ الگ طریقے سے ان کے اوپر زبر والی حرکت لگا کر ان کا تلفظ صحیح کرنا ہے. اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان سبھی حروف کو ملا کر ایک تو سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے ان کا تلفظ ادا کرنا ہے. یہاں پر یہ قاعدہ نمبر 1 4 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلا بھاگ ہے یہاں پر الف با تا ثا کی تختی ایک لائن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زبر والی حرکت لگا کر اس کو ایکٹیو بنایا گیا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ رہے گا جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با،
تا زبر تا، ثا زبر ثا، لاسٹ تک. یعنی پہلے حروف آ جائے گا، پھر اس کے حرکت کا نام آ جائے گا، پھر جو آواز نکلے گی حروف اور حرکت کو ملا کر، جیسے تا زبر تا. دوسرا پارٹ یہاں حرفوں کو آدھا کر کے لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، بلکہ کوئی بھی حروف پورا نہیں لکھا گیا ہے، تو یہاں پر آپ کو حروف کی پہچان بھی کرنی ہے، کون سا حروف کیا ہے، اور ساتھ میں ان کو پڑھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور تلفظ بھی ادا کرنا ہے. اور تیسرا پارٹ یہ ہے کہ یہاں پر حروف کو ایک ساتھ ملا کر رکھا گیا ہے لیکن لکھا نہیں گیا ہے، جیسا کہ یہاں پر سلامہ، تو ان تینوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے مگر ملایا نہیں گیا ہے. تو آپ کو 3 حروف ایک ساتھ رکھ کر مشق کرنی ہے، آپ کو 3 حروف ایک ساتھ رکھ کر مشق کرنی ہے. چوتھا پارٹ یہ ہے کہ اس میں حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل رہے گا. اس قاعدہ نمبر 1 کو اچھے سے یاد کرنی ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے. اس قاعدہ نمبر 1 کو پڑھنے کے بعد کہیں بھی اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی ورڈز کو دیکھیں جس میں زبر لگا ہوا ہے تو آپ فوراً ہی اس کو پہچان لو اور صحیح سے پڑھ سکو، اتنی کیپیسٹی آپ کے اندر آ جانی چاہیے. تھوڑا سا وقت نکال کر اگر آپ اس پہ محنت کریں گے، جس طریقے سے بتایا گیا ویڈیو کو آپ سنیں گے اور اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ 3 مہینے میں بہترین قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا انٹرسٹ دکھانے کی ضرورت ہے. تو آج ہم قاعدہ نمبر 1 پڑھ لیے، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں قاعدہ نمبر 2 شروع کریں گے جس میں زیر کے بارے میں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.